बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने आज एक ऐसा काम किया जो उनको ख़ुद कर लेना चाहिए था बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जो काम उन्होंने एक अदालत के हुक्म के ऊपर किया और वो करना नहीं चाह रहे थे। और खौफनाक बात यह है, बल्कि मैं इसको पहले कहने लगा था कि जी मज़े की बात यह है, मज़े की नहीं, खौफनाक बात यह है कि वो ये काम करना नहीं चाह रहे थे। उनकी कबीना ये काम नहीं करना चाह रही थी। और वो कल आज के अखबारात में जो खबर छपी है वो ये है कि कल कबीना में ये वाला जो मामला है, ज़राए से छपी है खबर कि कल कबीना में क्या हुआ कि 4 दिसंबर को हुआ था एक केस था। मुदस्सर नारो साहब एक सहाफ़ी हैं, वो लापता हैं और उनका एक बेटा है जो पीछे रह गया। उनकी बीवी थी जो उनके लिए जगह जगह जुलूस निकालती थी उनकी बाजियाबी के लिए, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब छोटा सा बेटा है, आप इसकी तस्वीर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो पीछे रह गया या बूढ़े वालिदैन हैं। तो 4 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर उसकी समाअत की और हुक्म दिया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं और कबीना वो मुदस्सर नारो के अहल खाना से मिले और उनको मुतमिन करे, लफ्ज़ ये हैं। तो वो बड़ा तारीख साज फ़ैसला है और वैसे भी 16 दिसंबर या 13 दिसंबर को उसकी अगली हेयरिंग है। तो इस फ़ैसले को या जो हुक्म था कि वज़ीर आज़म साहब मुलाकात करें उनसे, कबीना इस फ़ैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी थी और वो कह रहे थे हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। यानी खुदा का खौफ नहीं है कि एक अच्छा बहाना क्या बनाया है जी कि वो और भी फोरम है, अदालत हर मामला उठा के कबीना के पास क्या भेजती है। कबीना ने सैकड़ों ने पैंचर लाने ने क्या करना है कबीना ने, और कबीना ने अभी तक किया क्या? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के अलावा और कबीना ने किया क्या है? मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जज्बाती भी हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि पिछले दिनों माफ़ी चाहता हूँ, पिछले दिनों एक हाल ही में रिटायर्ड होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात थी मेरी। तो उस मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया कि वो एक शहीद के बेटे हैं और 1965 में उनके वालिद जो थे वो कश्मीर में शहीद हो गए थे। फिर बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं यानी उनको अज्यूम शहीद किया गया है। मैं उस वक़्त जब ये मेरे वालिद साहब 65 की जंग में उतरे थे, वो SSG के थे, तो और रो पड़े वो जनरल साहब ये वाली बात करते हुए। तो मैं यानी बहुत छोटा था, मेरी पैदाइशी उस वक़्त की थी, तो वो वहाँ पर गए, वो वापस नहीं आए। मैं जब बड़ा हो गया तो अपने गांव में मैं रोज़ाना शाम को जाके रास्ता देखा करता था जो गांव को आता था। तो वो रोज़ मैं उस रास्ते पे जाके बैठ जाया करता था, अपने वालिद साहब का रास्ता देखा करता था कि शायद वो आ जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने आना था। वो कह रहे थे कि मैं एक मिसिंग पर्सन का बेटा हूँ और उसको फिर हमने अज्यूम कर लिया कि वो वहाँ पर शहीद हो गए होंगे इंडिया में। तो वो पैराशूट के ज़रिए वहाँ पे उतरे थे। तो मैं ये सोच रहा था बात, वो जब उनकी वो जज्बाती हो गए कि किसी लापता का दुख क्या होता है। अपने पीछे कोई आपका प्यारा लापता हो जाए, जनरल साहब को इसका बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, लेकिन इनफरादी मामला है। रियासत और रियासती इदारे इनफरादियत की बात भी नहीं मैं कर रहा, मजमूई तौर पर जब इदारा जाती सतह पर आते हैं तो फिर इतनी बेरहमी क्यों हो जाती है? वैसे भी ये रियासत जो होती है इसके बाद मामला बड़े संग दिलाना होते हैं, लेकिन जो रियासत खौफ खुदा से आरी हो जाए वो फिर जुल्म ही होता है। तो पाकिस्तान जो है, इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर मजमूई अगर हम बात करें, रियासती बात करें, तो हम संग दिल लोग हैं। वो हमारा वज़ीर आज़म हो या कोई हमारा कोई जनरल हो, कप्तान हो, जज हो, कोई भी हो, हम मजमूई तौर पर जब रियासती हैसियत में जब काम करते हैं, अदारा जाती सतह पर काम करते हैं, तो संग दिल हो जाते हैं। कबीना, मैं जनरल साहब के बारे में जब बात सुन रहा था तो फिर मैंने सोचा कि यार कि ये फिर अगर इनको ये एहसास है कि लापता होना क्या होता है, कि आपका कोई अपना लापता हो जाए तो क्या तकलीफ़ होती है, तो फिर जब ये लोगों को उठाते हैं, जब उनको लापता करते हैं तो इनको ये ख्याल नहीं आता। लेकिन फिर वही बात कि महज इनफरादी मामला है, अदारा जाती मामले के ऊपर जो है वो संगदली गालिब आ जाती है। वो उसूल के नाम पर आ जाए, कानून के नाम पर आ जाए, वो सलामती के नाम पर आ जाए। तो यही मामला, मैं कबीना की ये ख़बर पढ़ के मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था, और सर तो खैर किसी आज और ने भी पकड़ा, लेकिन खैर खुदा करके ये ख़बर तो गलत साबित हुई। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने वो बादले ना खास्ता, ना चाहते हुए भी
ان سے ملاقات کر لی. ملاقات کر کے وزیر اعظم کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات جو ہے وہ ساہیوال ثانیہ نے کھول کے رکھ دی ہوئی ہے. وہ انہوں نے بلا کے کہا تھا نا میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. وہ بھی میں اس طرف بھی آتا ہوں. تو انہوں نے آج کیا کہا ہوگا؟ جس طرح ثانیہ ساہیوال کے جو ان کے جو مرنے والوں کے جو لواحقین تھے ان کو پیسے دے کے چپ کر کے بٹھا دیا، اس کو بھی مدثر نہ رہو کہ ماں کو اس کے باپ کو کیا کہا جائے گا. وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کیا کہہ دے گی کہ بڈھے ہو گئے ہو تسی، یہ بچہ ہے، اس کا مستقبل دیکھیں، اپنا بڑھاپا دیکھیں، یہ پیسے پکڑیں میرے ثواب دیدی فنڈ سے کوئی 20-30 لاکھ کروڑ، اس سے زیادہ اور کیا وزیر اعظم دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، جان کا نعم البدل پیسہ نہیں ہو سکتا. یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی. اور پھر یہ کہ میں اس پر وہ کل پچھلی دفعہ جب عدالت میں بڑی اس پر ڈیٹیل باتیں ہوئی تھی، عدالت نے یہ بھی فیصلہ جاری کیا کہ جی کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین کو پیسے دیے جائیں اس وقت کے جو وزرائے اعظم اور صدور یا جو بھی کہہ لیں کہ جو ایگزیکٹوز کی تنخواہوں سے کاٹ کر. تو پیسہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہ جج صاحب کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن شاید وہ کمپنسیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جو چلے گئے سو چلے گئے، لیکن یہ بھی حل نہیں ہے. اور یہ ریاست اتنی سنگ دل جو ہے، یہ میں ابھی وہ کیس پڑھ رہا تھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آج ہی کیس تھا ہائی کورٹ میں، ساہیوال ثانیہ کا کیس. آج چیخ رہی تھی عدالت انسانیت کے نام پر، رحم کے نام پر، حکومت کے کردار کے نام کے اوپر. عدالت کو بتایا گیا کہ جی کہ وہ سارے کے سارے جو ملزم تھے 6 کے 6 جنہوں نے ساہیوال میں ہوا واقعہ، وہ میں یاد کرا دوں کیونکہ ہماری قومی یادداشت جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. مجھے بھی یہ چیزیں اب یاد آئی ہیں اور وہ دیکھنی پڑی کہ یہ 19 جنوری 2019 کو سی ٹی ڈی نے جو ملتان روڈ ہے ساہیوال کے قریب ایک گاڑی کو، سفید رنگ کی آلٹو تھی، اس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی. اور اس فائرنگ کے نتیجے میں خلیل، اس کی اہلیہ نبیلہ، اس کی 13 سالہ بیٹی اریبہ اور جو ڈرائیور تھا ذیشان، یہ پرچون کی دکان کرتے تھے، دہشت گرد نہیں تھے، بچوں کے ساتھ جا رہے تھے، دہشت گرد نہیں تھے. ان کو انہوں نے گولیاں مار دی، قتل کر دیا، مار دیا. ویڈیوز بن گئیں، لیک ہو گئیں. اور پہلے تو حکومت کہتی رہی کہ جی کہ وہ جناب ہم نے بچوں کو بازیاب کروانا تھا، وہ یہ تھا وہ تھا، 30 قسم کے بہانے لگائے گئے، جھوٹ بولے گئے. پھر بات نہیں چھپ رہی تھی، نہیں سامنے چھپائی جا رہی تھی، پھر بات سامنے آ گئی، ویڈیو لیک ہو گئی. پھر ہوا یہ کہ وہ بچی جو تھی رپورٹڈلی کہ جو 13 سال کی بچی تھی، اس کی جو گواہی تھی، وہ اس کی جو شہادت تھی وہ قابل قبول تھی، کیونکہ وہ بالغ ہی تصور کی جائے گی قانون کی نظر میں. اس کو دوبارہ وہ بچ گئی تھی، دوبارہ گاڑی میں بٹھا کے پھر گولیاں مار دیں، کیونکہ اوپر سے حکم تھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، غلطی ہوگی، ان کو ثبوت بٹاؤ. ثبوت بٹانے کے چکروں میں ریاست نے یہ والی حرکت کی. اور پھر وہ ذیشان کو کہہ دیا کہ جی کہ یہ دہشت گرد ہے. کوئی دہشت گردی ثابت نہیں ہوئی. میڈیا کو بلا بلا کے پاکستان کی ایجنسیاں بریفنگز دیتی تھیں کہ یہ دہشت گرد تھا، اس کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے تھے، یہ گاڑی 50 جگہ پر دہشت گردی میں استعمال ہوئی. قصہ مختصر کہ وہ کیس چلا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، کہ پتہ نہیں کہاں پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے میں اس کا انصاف کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. جو خلیل صاحب کا جو بھائی تھا جلیل، اس کو بلا کے انہوں نے تسلی دی وزیر اعظم صاحب نے. یہ 21 جنوری 2019 کا واقعہ ہے. تو 3 بچے صرف بچے تھے اس میں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے. ایک کا نام تھا عمیر خلیل اور دوسرے 2 بیٹیاں تھیں منیبہ اور حدیبہ. وزیر اعظم صاحب تسلی دے کے چلے گئے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گواہ بھی بیٹھ گیا، مدعی بھی بیٹھ گیا. اور 24 اکتوبر 2019 کو اسی سال یعنی کہ مطلب کتنے مہینے بنتے ہیں، جنوری میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور اکتوبر میں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 10 یا 9 مہینے لگا لیں آپ، یعنی 10ویں مہینے وہ ان کو بری کر دیا جاتا ہے تمام ملزمان کو. تو عدالت نے پوچھا کہ گواہ کیسے بیٹھ گیا؟ عدالت نے پوچھا کہ جو زخمی گواہ تھا وہ کیسے بیٹھ گیا، مدعی کیسے بیٹھ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بس بیٹھ گئے. تو اس پر عدالت نے آج ہائی کورٹ نے پوچھا ان سے کہ حکومت نے پھر کیا کیا ہے؟ حکومت نے تو معاونت کی ہے، حکومت نے تو بٹھایا ہے، سب کچھ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا. سو کالڈ پاکستان کے حساس ادارے ملوث تھے. سی ٹی ڈی بھی ایک حساس ادارہ ہو گیا ہوا ہے
یا سی ٹی ڈی کے پیچھے بھی کچھ لوگ تھے یا کچھ وہ اب کہتے ہیں جی سی ٹی ڈی والے کہ یہ ہم پہ ملبہ ڈالا گیا ہے، اصل کام کسی اور کا تھا، وہ اصل کام کس کا تھا، یہ باتیں سامنے نہ آئیں، اس لیے یہ والا کام کیا گیا۔ اور پھر وہ جو حکومت آئی مطلب جو کہتی تھی کہ جی کہ ایجنسیاں بندہ اٹھائیں گی تو ایجنسیاں نہیں ہوں گی، یعنی کہ عمران خان صاحب ان کی ناک کے نیچے بلکہ ان کی منظوری سے سب کچھ یہ والا ہوا۔ تو اب یہ ہائی کورٹ پوچھتی رہے، ہائی کورٹ بھی انصاف کیا دلوائے گی، وہ کچھ پیسے دے دلا کے ختم ہوگی بات۔ آگے آ جائیں، آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو حکومت آئی تھی اس میں آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم تھے۔ بے نظیر شہید کلفٹن پارک تھا ایک، وہاں پر سرفراز شاہ نامی ایک نوجوان، نہتے نوجوان کو رینجرز کے لوگوں نے، یعنی کہ شاہد ظفر، وہ جو میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، شاہد ظفر، محمد افضل، بہاور الرحمان، محمد طارق، محمد منٹھار اور لیاقت علی، اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے رینجرز کے انہوں نے نہتے شخص کو گولیاں مار دی۔ ٹی وی نے منظر دیکھا، یہ ٹی وی پر چلی یہ والی ساری کی ساری فوٹیج، وہ بندے بھی بری ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ ان کو سزا ہو گئی تھی، ایک کو سزائے موت ہوئی تھی، باقیوں کو عمر قید ہوئی تھی۔ معاف کس نے کیا؟ ممنون حسین صاحب نے معاف کیا۔ معاف ممنون حسین صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر تھے، انہوں نے کس کے کہنے کے اوپر کیا؟ دستور کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر کیا۔ وزیر اعظم کون تھے؟ نواز شریف صاحب۔ تو یہ ریاست کا کردار ہے کہ جہاں پر پاکستان کی بندوق زد میں آتی ہو، پاکستان کی کوئی وردی، پولیس کی وردی، پاکستان کی رینجرز کی وردی، فوج کی وردی، کسی کی وردی، کوئی وردی آتی ہو سامنے، چونکہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، تو یہاں پر جو ریاست ہے وہ سوتیلی ہو جاتی ہے۔ ریاست کس کی ہو جاتی ہے؟ سگی ماں بندوق والوں کی، وردی والوں کی۔ آپ اور میں، ہمارا نہ خون خون خاک رزق نشینہ، وہ کیا شعر ہے، رزق خاک ہوا۔ تو یہ والا حال ہے۔ تو مطلب لاپتہ افراد کی بات کیا کریں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کمیشن کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا خوف ہی آئے پاکستان کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں تو آئے، ادروائز تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادروائز تو عدالتیں بھی اسی طرح لوگ چھوڑتی رہیں گی۔ اگر عدالتوں سے سزا ہو جائے گی تو پھر صدر مملکت جو ہیں وہ سزائیں معاف کرتے رہیں گے، یا پھر کسی کے جو مقتولین ہیں ان کے ورثاء کو پیسے دے کے اور چپ کراتے رہیں گے، کہ بٹھاتے رہیں گے۔ علماء کرام کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ حکم تو قرآن میں یہ ہے کہ اے اہل عقل، صاحب عقل، میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اگر تم سمجھو، اگر تم غور کرو۔ تو یہ قصاص پیچھے رہ گیا، دیت آگے چلی گئی۔ علماء کرام جو ہیں وہ، میرا خیال ہے ہمارے علماء کرام بھی کیا پدی کا شوربہ، معذرت کے ساتھ، وہ اس کے اوپر ڈیفائن کریں تھوڑی سی چیزیں کہ یہ دیت والا معاملہ ہے کیا، اور یہ دیت کن کے لیے ہے۔ کمزوروں کے ساتھ انصاف کی بجائے ان کے ساتھ دیت والا دے کے معاملہ فارغ۔ ریمنڈ ڈیوس کیس دیت دیتی فارغ، ثانیہ ساہیوال پیسے دیتے فارغ، سرفراز شاہ کیس پیسے دیتے فارغ۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور یہ ریاست یوں نہیں چلتی، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی، حضرت علی نے فرمایا تھا۔ باقی کبھی کبھی جو ہے وہ جذباتی باتیں بھی سن لینی چاہیے، اور یقیناً میری یہ باتیں بہت سے لوگوں کو بہت ناگوار گزری ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔